ماشاءاللہ یہ تھے آب و احباب کے سامنے ثناخوان حبیب خدا مداح صحابہ و اہل بیت محترم جناب میاں محمد عارف طاہر صاحب بہت ہی خوبصورت آواز و انداز میں نعتیہ کلام سنا رہے تھے۔ اور اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جب حضرات علماء کرام یا نعت خوان حضرات کلام پڑھتے ہیں تو میرا ذہن جو ہے وہ گردش کرنے لگ جاتا ہے، تو ایک خوبصورت بات جملہ میرے ذہن میں آ گیا شان حسین پہ۔ مجھے اس وقت بخار ہے لیکن آپ کی دعات میرے لیے حوصلہ افزائی ہوگی۔ حضرت کی موجودگی میں شان حسین پہ ایک جملہ دینے چلا ہوں۔ حضرات علماء کرام بتاتے ہیں ہم تک قرآن پہنچایا صحابہ نے۔ سارے بولیں کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ ہم تک نماز پہنچائی صحابہ نے۔ ہم تک دین پہنچایا صحابہ نے۔ اور میرا ایمان ہے میری ایک آنکھ کا نور صحابہ ہیں، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت جدا جدا نہیں ہیں، غلط پروپیگنڈے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پروپیگنڈوں سے بچائے، محبتوں سے نوازیے گا۔ دین ہم تک پہنچایا صحابہ نے۔ جو نہیں کہہ رہے وہ بھی بول رہے ہیں ابھی تک۔ کس نے پہنچایا؟ قرآن کس نے پہنچایا؟ نماز کس نے پہنچائی؟ دین کس نے پہنچایا؟ اسلام کس نے پہنچایا؟ شریعت کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے۔ صحابہ نے۔ قرآن صحابہ نے پہنچایا ہم تک۔ اس کی آواز کھول دینا۔ قرآن ہم تک پہنچایا صحابہ نے۔ بڑی توجہ سے جائیے زمین کربلا سے پوچھئے کہ قرآن تو صحابہ نے پہنچایا ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ حسین نے بتلایا ہے۔ جو نہیں کہہ رہے وہ بھی کہہ رہے سبحان اللہ۔ قرآن ہم تک پہنچایا ہے صحابہ نے لیکن پڑھنے کا طریقہ نیزے پہ چڑھ کے حسین نے بتلایا ہے۔ ارے نماز صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے لیکن سجدے کا طریقہ رب کو خلوص نیت سے کیسے کیا جاتا ہے یہ حسین نے سر سجدے میں رکھ کے بتلا دیا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ طریقہ حسین نے بتایا ہے۔ حسین فرماتے ہیں اللہ اللہ سبحان بھی تو ہے، میرا رب بھی تو ہے، اعلیٰ بھی تو ہے۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی۔ حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی۔ حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے۔ اٹھا رہا ہے لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین کا ذکر چارسو ہے، فرات کی نفس رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں کا لابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے۔ حیات کے التقاء سے پوچھو، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ دین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب میں مثال ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ میرے بھائی نے حکم دیا کہ آپ مہمانوں سے پہلے کچھ گفتگو فرمائیں 15-20 منٹوں کی، تو پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے لیے چلیں گے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مہینے میں ولادت ہوئی۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے دامن میں ڈالنے چلا ہوں اور میرے اور آپ کے ایمان کے فائدے کے لیے سنانے چلا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ آج ملک بھر میں ریلیاں بھی ہوتی ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں، محفلیں بھی ہو رہی ہیں الگ الگ عنوان سے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر چرچے ہو رہے ہیں۔ آج ہم نماز ادا کرتے ہیں اور خود کو ہم ایک مذہبی قرار دیتے ہیں۔ حج پہ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم بڑے مذہبی ہیں۔ رمضان آ جائے روزے رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم بڑے مذہبی ہیں۔ نوافل ادا کرتے ہیں ہم بڑے مذہبی ہیں۔ تسبیح کرتے ہیں اس لیے کہ ہم بڑے مذہبی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم بڑے مذہبی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس لیے کہ ہم مذہبی ہیں۔ ہر ایک بندے نے یہ مذہب کا لیبل خود پہ لگا رکھا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ درد دل رکھنے چلا ہوں، یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ شخصیات مذہبی ہیں، لیکن میں طالب علم کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم مذہبی نہیں ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میری بات پوری سن لینا۔ یہ ساری چیزیں ہم اس کو عمل میں لانے کے باوجود بھی ہم مذہبی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کو میں نے مذہبی قرار دیا، داڑھی رکھنا مذہب کی علامت ہے، ہم خود کو مذہبی کہتے ہیں۔ اٹھائیے میرا آج کا نوجوان، کالج اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، ایک کلاس کے لوگ، دیکھیے ان کے چہروں پر سنت رسول نہیں ہے، اور وہ خود کو اس مذہب کے لیبل سے اتنا دور رکھتے ہیں کہ یہ لیبل ہم پہ نہ لگے۔ آج کا نوجوان اپنے اوپر مذہب کا لیبل نہیں لگانا چاہتا، حالانکہ یہ ساری چیزیں مذہب میں آتی ہیں۔ شریعت مذہب میں آتی ہے، نماز مذہب میں آتی ہے، کلمہ مذہب میں آتا ہے، داڑھی کا سنت کے طریقے سے رکھنا مذہب میں آتا ہے، لیکن ہم اس چیز سے بچتے ہیں کہ ہم پر مذہب کا لیبل نہ لگے، اس لیے کہ ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں، یہود و نصارہ کے ایسے سکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ حالانکہ میرے نزدیک، میرا تخیل، میرا وجدان یہ ہے وہ لوگ مذہبی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مذہب پہ چلتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کسی انگریز کو میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہو؟ نہیں کرتا۔ انہوں نے جو اپنا مذہب بنا رکھا ہے وہ اس پہ آمادہ ہے، آج بھی اسی پہ چلتے ہیں۔ میں اپنے سنی نوجوان اور مسلم قوم کو بیدار کرتے ہوئے یہ بات رکھتا ہوں، خدارا اپنے اوپر مذہب کا لیبل لگائیں لیکن شرم محسوس نہ کریں۔ اگر وہ لوگ خود کو مذہبی نہیں کہتے لیکن ان کا اپنے اعتبار پر ایک مذہب انہوں نے ڈھانچ رکھا ہوا ہے، اسی پہ چلتے ہیں، مسلمانوں کی شکل تیار نہیں کرتے، وہ داڑھی نہیں رکھتے، آج کا مسلمان شرم محسوس کرتا ہے، آج کا میرا نوجوان شرم محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مذہب، اگر اس مذہب میں آنا ہے تو اپنے وجود کو مذہبی سانچے میں ڈالو، محمدی سانچے میں ڈالو، اپنے وجود کو اس طرح ڈالو لوگ کہیں کہ یہ محمدی جا رہا ہے، اپنے وجود کو اس طرح ڈالو کہ لوگ کہیں صحابہ کا غلام جا رہا ہے، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالو، لوگ کہیں کہ اہل بیت کا پروانہ جا رہا ہے، اہل بیت کا دوانہ جا رہا ہے۔ میرے آقا نے کائنات میں آ کر انسانیت کو ایک وجود بخشا ہے، تو پھر کیوں نہ کہو وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں میں صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا شالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر ربالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن وہ سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ میں نے پہلے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہو جو ابھی تک داد نہیں دے رہے۔ طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس وقت اس دور میں ہم محبت رسول کا ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اتنا دعویٰ رکھتے ہیں،
ہر بندہ یہ کہتا ہے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور میں محبت مصطفیٰ پہ ایک موتی آپ کے دامن میں ڈالنے لگا ہوں، بڑی محبتوں سے نوازیے گا، اور پھر میں حضور کی محبت بتاؤں گا کہ امت کے لیے کیسی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور امت کے ساتھ کیسی محبت کی تھی۔ سنیے پہلی بات، پہلا جملہ، نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن وقت آنے پر، اس وقت ہم پہ فجر کی نماز فرض نہیں ہے کیونکہ ابھی تک وقت داخل نہیں ہوا۔ جی حضرت اسی طرح ہی ہے، ابھی تک وقت داخل، بولو یار، نہیں ہوا۔ نماز فرض ہے لیکن وقت آنے پر، روزہ بھی فرض ہے لیکن رمضان آ جائے، معلوم ہوا وقت آنے پر، حج فرض ہے، اچانک سے اربوں روپے آ جائے، مال آ جائے، لیکن حج فرض نہیں ہوگا، وہ تب ہوگا جب ذوالحج کا مہینہ بھی ہو، مال بھی ہو، تب حج فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، کوئی مال آ جائے، وہ 1 سال آپ کی ملکیت میں پڑا رہے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ دینے چلا ہوں، اور میں امید رکھوں گا کہ مسجد کی فضا میں آپ کی داد گونجے گی۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر۔ ارے سنو، محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے تک، محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے تک، ایسی محبت۔ اور سنو جو میں آگے سنانے لگا تھا کہ حضور کے دل میں امت کی محبت کیسی ہے۔ آج اس دنیا میں، اس گھٹیا سی دنیا کے اندر، میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا سے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے جائیں، کچھ نہ کچھ ان کے لیے جمع کر کے جائیں۔ اس قدر محبت ہے اولاد کے ساتھ، اس قدر محبت ہے۔ ابو ہریرہ مسجد والوں، دکھ نہ لے کر جاؤں میرے اس جملے سے، میں یہ بتانے چلا ہوں آج دنیا کہتی ہے ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، لیکن سنو طالب علم کی زبانی، آقا کو امت کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ آج کا لیڈر، نوجوان، بزرگ سبھی یہ چاہتے ہیں میں دنیا سے جاؤں، میرے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میں ان کے لیے پلازے بنا کے جاؤں، جائیدادیں بنا کے جاؤں، مربع بنا کے جاؤں، بینک بیلنس بنا کے جاؤں، یہ سارا کچھ اتنی جلدی بنا جاؤں۔ ہو سکتا ہے میری زندگی کا پتہ نہ ہو کب یہ زندگی کی ڈور ختم ہو جائے، یہ سارا کچھ جلدی اکٹھا کر جاؤں۔ توجہ میری جانب رکھنا، یہ سارا کچھ جلدی اکٹھا کر جاؤں۔ میں اس میں کہوں کہ اس میں میں بھی لالچی ہوں، دنیا کی دولت میں میں بھی لالچی ہوں، آپ بھی لالچی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا، نہ آپ مجھے لالچی کہیں گے۔ میں آپ کو جناب کہوں گا، محترم کہوں گا، عزت سے نوازوں گا۔ آپ مجھے کہیں گے حافظ صاحب، حضرت صاحب، جناب صاحب، اتنی محبتوں سے نوازیں گے۔ حالانکہ میں بھی لالچی ہوں دنیا کی چیزوں میں، آپ بھی لالچی ہیں دنیا کی چیزوں میں، لیکن نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا، نہ آپ مجھے لالچی کہیں گے۔ محبت کا تقاضا تو دیکھیے، میرا نبی کتنا امت سے محبت کرتا ہے۔ رب نے میرے نبی کو قرآن میں لالچی کہا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تھام کے میرا جملہ سننا، میں حیران رہ گیا جب میں نے اس قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھا اور اس میں غوطہ لگایا، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا اللہ جی آپ اپنے نبی کو لالچی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، میرے آقا نے کہا تھا نہیں چاہیے، مکہ والوں نے کہا تھا جس لڑکی پہ ہاتھ رکھو وہ لڑکی ناکام دیتے ہیں، جس دولت پہ ہاتھ رکھو وہ دولت دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، جو چاہیے اقتدار بھی دیتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا نہیں چاہیے۔ اللہ آپ نے لالچی کیوں کہا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص پوچھی علماء سے، حریص لالچی کو کہتے ہیں، ہرس لالچ کو کہتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں طالب علم ذرا آیت پوری تو پڑھنا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اپنی اولاد کو پلازے دلوانے کے لیے لالچی ہو سکتا ہے،
تو اپنی اولاد کو مربع دلوانے کے لیے لالچی ہو سکتا ہے، تو اپنی اولاد کو جائیدادیں اور بلڈنگیں دلوانے کے لیے لالچی ہو سکتا ہے، لیکن سنو میرا محبوب اپنے ہر ایک امتی کو جنت میں محل دلوانے کے لیے لالچی ہے۔ اور ایک کہنے والے نے کہا پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دست و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر جھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جو منے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس اکثریز ہیں ہر لال زار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ اللہ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بیمار ہیں، کیا خیال ہے؟ محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ یار۔ مجھے پتہ ہے میں طالب علم ہوں اور مجھے داد بھی کنجوسی سے ہی ملے گی، میں ثواب کی نیت سے سنا رہا ہوں، آپ بھی ثواب کی نیت سے داد دیتے رہیں، اللہ راضی ہوگا۔ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دست و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر جھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جو منے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس اکثریز ہیں ہر لال زار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے، ہوا کیا پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتا تمام جلوگ ہے تور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ تشریف لاتے ہیں مختصر بیان کے لیے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب۔